بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 140 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیت 13 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام مفسر اور کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے اور دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسان کی 7 ایمانی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا کہ انسان میں مومن بن کر 7 تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے وہ مومن انسان مضبوط ہو کر کامیابی پا لیتا ہے. اب ان آیات میں انسان کی 7 پیدائشی تبدیلیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، جس سے انسان ایک بہترین، مضبوط، خوبصورت مخلوق بن کر دنیا کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. ایمان ملنا بھی رب تعالیٰ کا کرم ہے اور انسانیت ملنا بھی رب تعالیٰ کا فضل ہوا کرتا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسان کی پیدائشی ابتدا کا ذکر فرماتے ہوئے 2 مرحلوں کا ذکر کیا. اب ان آیات میں خلقت اور پیدائش کی انتہا کا ذکر فرماتے ہوئے اعلی ترتیب 5 مرحلوں اور تبدیلیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انسانی پیدائش بھی صرف خالق تعالیٰ کی ہی قدرت لازوال اور حکمت باکمال کے بسبب ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا یعنی بستہ خون بنایا، جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة. پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو چبائے جانے والے گوشت کے لائق چھوٹا سا اسے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کی بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما. پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور ایک قراءت کے اندر عظمن کے لفظ بھی ہیں، عظام کی جگہ عظم ذکر کیا گیا ہے. دونوں جگہوں پر عظام اس جگہ اور فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ والی جگہ، دونوں جگہ پر بعض قراء کرام نے اسے عظم پڑھا ہے. وَخَلَقْنَا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَ بمعنى سَيَّرْنَا. لفظ خلقنا تینوں جگہوں پر سیرنا کے معنی میں ہے. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اس کو یعنی اس میں روح پھونک کر
ایک دوسری ہی مخلوق بنا دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسی شان ہے اللہ رب العزت کی جو تمام صانعین سے بڑھ کر صانع ہے۔ خالقین یہ مقدرین کے معنی میں ہے، یعنی اندازہ کرنے والا ہے، اور احسن کی تمییز خلقن اس کے معلوم متعین ہونے کی وجہ سے محذوف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ تخلیق انسانی کے اگلے مراحل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں 2 مرحلوں کا ذکر ہوا، تیسرے مرحلے کی بابت گفتگو کر رہے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس بیضوی نطفے کو بے جان لوتھڑا بغیر ہڈی کے، جونک کیڑے کی مثل، لمبی نعل کی شکل نرم، عنصر آب سے۔ پھر چند دن کے بعد ہم نے علقہ کی حالت کو بدل کر اس کو مدغہ بنا دیا، مضبوط پٹھوں ریشوں رگوں والا۔ پھر اس حالت مدغہ میں بھی تبدیلی کر دی اور اس کو ہڈیوں والا سخت بنا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے کیا کیا، اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا۔ انسان کے اندر ہڈیوں کی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ 204 ہے، جس میں 24 عدد پسلیاں ہیں، چہرے میں 14 ہڈیاں ہیں، ہاتھوں میں 30 ہیں۔ سب سے نرم ہڈی ناک کی ہے اور سب سے سخت ہڈی دانت کی ہے۔ پھر چند دن کے بعد ہم نے کیا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمام ہڈیوں کے اوپر چربی اور رگوں ریشوں داغوں والا گوشت، خوبصورت مضبوط کھال کا غلاف پہنا دیا۔ خیال رہے کہ بغیر چربی والا گوشت مدغہ ہوتا ہے اور چربی والے گوشت کو لحم کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے نشو و نما فرمائی، اس عظام و لحم کی جمادیت حیوانیت سے نکال کر ایک بالکل ہی علیحدہ صورت ہم نے بنا دی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر بنفخ الروح فیہ، ہم نے اس کے اندر روح کو پھونک کر اسے اور ہی قسم کی نئی مخلوق بنا دیا۔ یہی انسان کبھی تین کی آدمیت اور نیستی کا لم یکن شیئا مذکورہ تھا۔ خلقت کے ان مرحلوں کو عربی میں طور کہا جاتا ہے۔ نسل انسان سلالہ سے تبعثون تک 9 اطوار میں تبدیل ہوتا ہے۔ طور اول میں انسان سلالہ سے 3 ہوا، پھر طور ثانی میں نطفہ قرار مکین ہوا، پھر طور ثالث میں علقہ، پھر طور رابع میں مدغہ، پھر طور خامس میں عظام، پھر طور ششم میں لحم ہوا، اور پھر طور ہفتم میں خلقن آخر ہو گیا، پھر طور ہشتم میں میت، پھر طور نہم میں انسان حیات ثانی کی بعثت حشر۔ یہ ظاہری کمال و قدرت ہے جس کو علم، تحقیق، تدابیر، ایکس رے، خوردبین، نظر، بصارت، رویہ، بصیرت، فکر، مشاہدے، تجربے نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اسی بے جان ڈھانچے کے باطن میں رب تعالیٰ نے صلاحیتوں، سعادتوں، ثقافتوں، ترقیوں، کمالوں، بلندیوں، امتیازوں، حواسوں کے ایسے جوہر بھر دیے ہیں کہ زمین و انسان، بحر و بر کی مخلوق روز اول سے ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور زبان کال و حال سے کہہ رہی ہے، بلکہ کہنا پڑتا ہے اور زمین و آسمان کے منہ سے خود بخود نکلتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بس اللہ ہی تمام قوتوں، قدرتوں، حکمتوں، صنعتوں، رازوں، بیدوں کی برکتوں والا ہے، تمام جوڑنے، بنانے، اندازہ لگانے والوں سے اعلیٰ اور بالا اور تعالی ہے۔ ایسا اچھا، باکمال، بے مثال کہ اس خالق قدیر و قدیم نے اسی جانور نما ڈھانچہ میں دل میں عقل، عقل میں علم، علم میں فہم اور فہم میں شعور، شعور میں بصیرت،
بصیرت میں حواس، حواس میں احساس، احساس میں قوت، اور قوت میں کمال، اور کمال میں اختیار کے قیمتی خزانے رکھ دیے کہ کوئی شخص کسی سائنس، سیاست، قوت، مشین، ایکس رے سے کھوج تک نہیں لگا سکتا کہ کیسی عجیب حکمت، فطرت و کمال قدرت ہے کہ تمام حیوانات میں ظاہراً گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے یکساں، مگر انسان کی طرح مختلف بولیوں میں نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں عبداللہ بن سعید ایک دن آقا حضور علیہ السلام نے سورہ مومنین کی یہ ابتدائی آیات لکھوائیں تو عبداللہ بن سعید لکھنے لگا لقد خلقنا الانسان، جب لکھتے لکھتے ثم انشأناہ خلقا آخر پہ پہنچا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ خود بخود اس کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں یہی لکھو، آگے یہی آیت ہے۔ اس نے لکھ دیے اور کتابت ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، مگر یہی بات عبداللہ بن سعید کی بدبختی اور بدنصیبی کا باعث بن گئی۔ یہاں سے اٹھ کر وہ مجلس کفار میں پہنچا اور یہ کہتے ہوئے مرتد ہو گیا کہ اگر نبی محمد ہیں، ان پر وحی آتی ہے تو میں بھی تو نبی ہوں، مجھ پر بھی یہ آیت وحی ہوئی۔ کبھی کسی سے کہتا کہ میں اور محمد مل کر قرآن بناتے ہیں، پھر چند سال بعد اسی کفر پر مر گیا۔ عظامہ کی قراءت کے اندر قرۂ کرام کا اختلاف ہے۔ عظامہ کو عاصم قاری کے علاوہ جتنے بھی قراء حجاز اور عراق کے ہیں انہوں نے اسے جمع پڑھا ہے، یعنی فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور عاصم جو ہیں انہوں نے اسے عظمن پڑھا ہے اور واحد پڑھا ہے، اور جو کثیر قراء کرام ہیں انہوں نے اسے جمع کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین کے حوالے سے کچھ اور بھی اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت فرمایا کہ جب پہلی بار صحابہ کرام نے ان آیات کی تلاوت زبان نبوی سے سنی تو قدرت کمال اور احسان رب ذوالجلال کا تحیر قلوب صحابہ پر طاری ہو گیا۔ جب آقا نے پڑھا ثم انشأناہ خلقا آخر تو فاروق اعظم کی زبان سے خود بخود نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر آقا نے اگلی آیت یہی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام فاروق اعظم کی روشن ضمیری پر اور خود فاروق اعظم اپنی اس قدرت بداحت پر خوش ہوئے اور اکثر فخر تشکر کیا کرتے تھے اسی کیفیت بصیرت پر۔ فاروق اعظم کی 4 فراستیں اور سعادتیں اسی قسم کی روایتوں میں مشہور و مذکور ہیں۔ ان میں سے نزول پردہ سے پہلے آپ نے پردہ کی درخواست بارگاہ رسالت میں عرض کی، تب ہی کچھ دن بعد آیات پردہ نازل ہوئیں۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جانا سے پہلے آپ نے اس کو مصلی بنانے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی درخواست کی، تب بھی دوسرے دن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کی آیات نازل ہو گئیں۔ اور پھر تیسری دفعہ ایک دن فاروق اعظم نے تمام ازواج مطہرات سے کہا کہ اگر تم نے اپنے ناجائز مطالبات رسول اللہ سے بند نہ کیے تو آقا تم کو طلاق دے دیں گے اور اللہ تم سے اچھی بیویاں نبی کریم کو عطا فرمائے گا۔ تب کچھ دن بعد اسی مضمون کی آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر یہ والی آیت مقدسہ فتبارک اللہ، اس کی تلاوت آیت کی تلاوت نبوی سننے سے پہلے پڑھ دینا۔ فاروق اعظم اکثر ان 4 واقعات کا ذکر فرما کر تحدیث نعمت اور شکر الہی فرمایا کرتے تھے۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ العظام کی قراءت میں 4 قول ہیں۔ اکثر قراء کی قراءت میں دونوں جگہ یہ جمع ہے اور یہی قراءت مشہور و مکتوب اور مدلل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نطفہ اعلیٰ کا مدغہ مکمل ایک ہی چیز ہے، شکل و شباہت میں بھی، حجم میں بھی، بناوٹ میں بھی، لہٰذا ان کو واحد لانا ہی مناسب ہے، مگر ہڈیاں اپنی شکل، شباہت، حجم، نوعیت، وصفیت میں ہر ایک سے مختلف ہوتی ہیں، اس لیے عظام جمع لانا مناسب ہے۔ اور بعض قراء نے دونوں جگہ عظمن کو واحد پڑھا ہے، بعض نے پہلے عظمن واحد پڑھا ہے اور مراد جنسی جمع ہے، اور دوسری جگہ عظامن جمع عددی پڑھا ہے، اور بعض قراء نے عظامن جمع پڑھا ہے اور دوسری جگہ واحد پڑھا ہے۔
خلقن آخر کے معنی میں 6 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد روح پڑنا ہے، بعض نے کہا اس سے مراد بال اگنا ہے، بعض نے کہا اس سے مراد ولادت ہو جانا ہے، بعض نے کہا اس سے مراد دیگر حیوانات سے مختلف شکل و صورت اور اعضاء کا بن جانا ہے، اور بعض نے کہا خلقن آخرہ سے مراد ولادت کے بعد والے حالات، مراحل اور تغیرات ہیں، مثلا بچپن، جوانی، بڑھاپا یا موت۔ اور اکثریت نے یہ فرمایا ہے کہ رحم میں نطفہ سے عظام اور کسونا تک ہر جاندار، چرند پرند درند کیڑے حشرات انسان کے تخلیقی مراحل یکساں ہوتے ہیں، لیکن ہڈیاں بننے کے بعد ایک دم انسانی تخلیق کا اپنی اشرفیت کے ساتھ ہر مخلوق سے ہر طرح ایک حیرت انگیز منفرد مقام کی طرف رخ مڑ جاتا ہے۔ اس کو اسی لیے خلقن آخر فرمایا گیا، اور یہ سبھی اقوال درست ہیں۔ تبارک اللہ کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی حکمت و قدرت سے ہر کام درست فرمانے والا، اور بعض نے اس کا معنی کیا اللہ تعالیٰ کو ہی بقا و دوام ہے، اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ ہر اچھی اور احسن چیز میں اللہ تعالیٰ ہی برکت و کثرت ڈالنے والا ہے۔ احسن کے معنی میں 4 قول ذکر کرتے ہیں۔ یہ صیغہ اس میں تفضیل اللہ کا صفاتی نام ہے، سب سے زیادہ اچھائیوں والا۔ دوسرا قول کرتے ہیں کہ یہ فعل تعجب ہے، ما احسن، کیا ہی اچھا ہے۔ اور تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، خالقین کا ترجمہ ہے، حسن کو پسند فرمانے والا۔ اور اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے ہر برائی سے پاک، اور یہی قول درست ہے۔ خالقین کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ یہاں خلقت کا معنی صنعت ہے، یعنی سب صانعین سے اچھا صانع، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے فرمایا خالق کا معنی موجد ہے، اور خالقین فرضی جمع ہے، یعنی اگر فرض محال کوئی اور دوسرے بھی خالق موجود ہوتے تو سب میں اچھا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا۔